السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ چوتھے پارے کا خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے کے آغاز میں عمدہ مال خرچ کرنے کا حکم دیا۔ ارشاد فرمایا تم اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتے، یعنی ایسی نیکی جو تمہیں اللہ کا دوست بنا دے، جنت کا مہمان بنا دے، ایسی نیکی تم نہیں پا سکتے جب تک تم اپنے دل کی پسندیدہ چیز راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے۔ اور یقین جانو کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ اس کے بعد جو ہم اپنے اس درس کے اس خلاصہ کے 5 نکات بیان کریں گے۔ سب سے پہلا نکتہ، چوتھے پارے میں کعبہ کی تاریخ اور حج کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، سب سے پہلا گھر اس زمین پر، اس جہان پر، اس کائنات پر جو بنایا گیا ہے وہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہے جو مکہ کے اندر ہے۔ مبارکن، برکتوں والا، وَہُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور جہانوں کے لیے باعث ہدایت ہے۔ خانہ کعبہ کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے حوالے سے ایک بات یہ فرمائی کہ یہ سب سے پہلا گھر ہے۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی برکت والا ہے۔ تیسری بات یہ ارشاد فرمائی جہانوں کے لیے ہدایت کا گھر ہے۔ پھر چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی فیہ آیات بینات، اس میں کچھ روشن نشانیاں ہیں، روشن دلیلیں موجود ہیں، جیسے مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا پتھر ہے جس پر جناب ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان لگے ہوئے ہیں، جس کی زیارت سب مسلمان کرتے ہیں، اور جو بھی حج یا عمرہ کرنے کے لیے بیت اللہ خانہ کعبہ حاضر ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھے۔ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے جہاں قدموں کے نشان ہیں وہاں 2 رکعت نماز پڑھو۔ پھر ارشاد فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو شخص اس بیت اللہ میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں ہو جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی عظمت کے ڈنکے بجا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی شان اپنے قرآن میں بیان فرما دی۔ یہ عزت والا گھر ہے، عظمت والا گھر ہے، نیکی والا گھر ہے، ثواب والا گھر ہے۔ بیت اللہ میں طواف کرنا، چکر لگانا، اس کا بھی ثواب ہے۔ خالی بیت اللہ کو بیٹھ کے دیکھتے رہنا، اس کا بھی ثواب ہے۔ اور اگر یہاں نماز پڑھیں تو ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ 1,00,000 نماز کے برابر اجر اور ثواب ہے جو خانہ کعبہ میں ایک نماز ادا کرتا ہے، تو وہ ایسا خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے 1,00,000 گنا ایک نماز کا ثواب کر کے عطا فرماتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض کر دیا گیا ہے۔ اور کس پر فرض ہے؟ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو بھی شخص خانہ کعبہ تک آنے کے رستے کا خرچ برداشت کر سکتا ہے اسے خانہ کعبہ تک آنا ضروری قرار دیا گیا ہے کہ وہ ضرور خانہ کعبہ پہنچے اور لبیک بولے۔ حج اسلام کے ارکان 5 میں سے 5واں رکن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج پر بہت زور دیا ہے، اور جو شخص بغیر کسی عذر کے حج نہیں کرتا جبکہ اس کے پاس
رستے کا خرچ بھی ہے اور بیت اللہ تک جانے کے تمام اخراجات موجود ہیں، پھر بھی وہ کوتاہی کرتا اور حج کرنے نہیں جاتا، تو ارشاد فرمایا ایسا شخص اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں ہے، وہ چاہے تو یہودی ہو کے مرے، مجوسی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہاں تک ہمارا ایک حصہ مکمل ہوا۔ دوسرا حصہ بنی اسرائیل کی بدعمالیاں۔ تیسرے پارے میں بھی اس کا ذکر تھا، چوتھے پارے میں تو بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل یعنی ان یہود کی بدعمالیوں کا ذکر کیا۔ بدعمالیوں کا ذکر اس لیے بھی ضروری تھا کہ یہ لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا پارسا، بہت بڑا نیک، اللہ کا بیٹا، اللہ کا محبوب، جنت کا مالک اور وارث بنا بیٹھے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ ہم ہی جنت کے حقدار ہیں اور کوئی جنت نہیں جائے گا، ہم اللہ تعالیٰ کے بہت محبوب اور پیارے ہیں۔ لہذا ان لوگوں نے اپنی تعریف کے پل باندھے اور اپنے آپ کو خود بہت نیک اور پارسا قرار دیتے رہے۔ ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کا پردہ فاش کیا ہے کہ ایسے لوگ جو منہ سے اپنے آپ کو خود نیک کہتے ہیں، خود میاں مٹھو بنے ہوئے ہیں، حقیقت ان کی یہ ہے کہ یہ تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لما تکفرون بآیات اللہ، اے بنی اسرائیل اگر تم اللہ والے ہو، اگر تم نیک ہو، اگر تم دین والے ہو، اگر تم سچ اور انصاف والے ہو، تو بتاؤ پھر تم اللہ کی آیتوں سے کفر کیوں کرتے ہو؟ پھر دوسرا سوال ارشاد فرمایا لما تصدون عن سبیل اللہ، تم اللہ کی راہ سے روکتے کیوں ہو؟ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو اللہ کی راہ کی طرف بلاتے ہیں، وہ تو اللہ کی راہ کی طرف لوگوں کو مائل کرتے ہیں، خود بھی اللہ کی راہ پر چلتے ہیں، دوسروں کو بھی اللہ کی راہ پر چلاتے ہیں، لیکن تمہارا کردار یہ ہے کہ تم لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہو، رکاوٹ بنتے ہو۔ پھر تیسرا سوال اور تیسری وضاحت اس طرح فرمائی من آمن تبغونہا عوجا وانتم شہداء، تم جانتے بوجھتے ہر ایمان والے شخص کے پیچھے چڑھ جاتے ہو اور کوشش کرتے ہو کہ اسے بھی سیدھی راہ سے ہٹا کر ٹیڑھی راہ پر چلا دو اور غلط راہ پر چلا دو۔ جو ایمان والا شخص ہو تم اس کو بے ایمان بنانے کی کوشش میں لگ جاتے ہو، جو نیکی والا ہو اسے تم برائی والا بنانے لگ جاتے ہو۔ تمہارا فساد، تمہارا شر، تمہارے دل کے اندر بغض، کینہ اور شیطانیت جو بھری ہوئی ہے تم خود اچھی طرح جانتے ہو، اس کے باوجود بھی تم لوگوں کو غلط راہ پر چلاتے ہو اور ٹیڑھی راہ پر چلانے کی کوشش میں لگ جاتے ہو، خصوصاً اس وقت جب کوئی شخص ایمان لایا ہو تو تم اس کو اس ایمان سے ہٹانے کے لیے اور غلط راہ پر چلانے کے لیے پوری کوشش کرنے لگ جاتے ہو۔ یہ تمہارا چہرہ ہے، یہ تمہارا کام ہے، یہ کردار ہے۔ پھر ارشاد فرمایا چوتھی بات، اے مومنو اگر تم ان کے کسی ایک گروہ کے پیچھے بھی چل پڑے، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر اہل کتاب کے یہود و نصارہ کے کسی ایک گروہ کے پیچھے بھی چلو گے، ان کا کہنا مانو گے، ان کی اطاعت کر بیٹھو گے، یضلوکم، وہ تم کو گمراہ کر دیں گے، اللہ کی راہ سے، اللہ کے دین سے، حق سے، سچ سے بالکل گمراہ کر ڈالیں گے، ہدایت کی نعمت تمہاری برباد کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد پانچویں بات ارشاد فرمائی جو اس سے بھی کہیں زیادہ جاندار اور مسلمانوں کو گویا کہ ان لوگوں کے صحیح منہ دکھا دیا اور ان کا صحیح طرح تعارف کروا دیا ہے، لن یضروکم الا اذی۔ اے مسلمانوں اس بات کو توجہ سے سنو کہ یہ لوگ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے لیکن تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے سوائے اس کے کہ یہ صرف تمہیں تکلیف اور کوفت پہنچاتے رہیں گے۔ یہ ان کا کوفت پہنچانا اور ان کا تکلیف دینا، اس کی وضاحت کی ہے کہ ان لوگوں کا کام ہے کہ دوسروں کو تکلیف دیتے رہنا اور ذہنی کوفت اور دلی بے سکونی پیدا کرنا، لہذا یہ پروپوگنڈا کر کے، الزامات کی بارش کر کے، تان و تشنیع کر کے، مذاق اڑا کے، اس طرح کئی طرح
اپنے زبان کے نشتر چلا کر اہل ایمان کے دلوں کو زخمی کرتے ہیں، دلوں کے اندر رنج اور تکلیف دیتے ہیں۔ یہ ہیں وہ جو اپنے آپ کو بڑا نیک اور اللہ کا پیارا کہتے ہیں، یہ لوگوں کے دل دکھاتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی بات ارشاد فرمائی، یقتلون الانبیاء بغیر حق، بغیر کسی حق کے نبیوں کو قتل کر دیتے ہو۔ بنی اسرائیل کے منہ کی کالک دکھائی جا رہی ہے کہ یہ منہ کے کتنے گندے اور برے لوگ ہیں، جس چہرے کو انہوں نے نیکی کے لبادے اور پارسائی کے لبادے میں لپیٹا اور نقاب چڑھایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ نقاب اتارتے ہوئے فرماتے ہیں، اے بنی اسرائیل، تم تو وہ لوگ ہو جن کے اتنے کالے کرتوت ہیں کہ اللہ کے نبی بھی تم سے محفوظ نہیں رہے، ان کو ناحق تم نے قتل کر ڈالا۔ تو بنی اسرائیل کی تاریخ بھری ہوئی ہے ان کاموں سے کہ وہ نبیوں سے دشمنی، بغض، نفرت رکھتے تھے۔ نبیوں پر الزامات لگانا، نبیوں کی توہین کرنا، اس سے بڑھ کر وہ نبی کی جان کے در پہ ہو جاتے تھے، نبی کو قتل کرنے تک چلے جاتے تھے۔ پھر آگے اس سے بھی بڑھ کر ارشاد فرمایا، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اے لوگو، ان لوگوں کو مار پڑی ہے اس بات پر کہ یہ نافرمانی کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب انسان اللہ کی کتاب کی، اللہ کے نبی کی، اللہ کے دین کی نافرمانیاں کرتا ہے تو پھر وہ ہر طرح کی حد پھلانگ جاتا ہے، ہر طرح کے عیب اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ذالک بما عصوا، یہ اس سبب سے ہے کہ ان لوگوں نے معصیت کا رستہ اختیار کیا، نافرمانی اختیار کی، وکانوا یعتدون، اور یہ حد سے آگے نکل جایا کرتے تھے۔ جو اللہ نے حدیں رکھی ہیں پھلانگ دیا کرتے تھے۔ دین کی حدیں، دین کی طرف سے ممانعات، ان کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ کہاں سے منع کیا ہے، کہاں سے روکا ہے، کہاں ٹوکا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کی ساری پابندیوں کو روند کے رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب اچھی طرح ننگا کیا ہے اور ان کو اچھی طرح بے نقاب کیا ہے۔ تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118، اس کے اندر تو ایسی باتیں اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، اے مومنو، ان یہود و نصارہ کو، ان بنی اسرائیل کو تم اپنوں کے علاوہ دوست نہ بناؤ، صرف اپنے لوگوں کو دوست بناؤ، ان کے علاوہ یہ یہودی عیسائی، ان کو کبھی بھی اپنا دلی رازداں مت بنانا۔ لا یألونکم خبالا، تمہیں برباد کرنے میں، تباہ کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے۔ ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ جو چیز تم کو مشقت میں ڈالے، تکلیف میں ڈالے، وہ تم پر آ جائے، یعنی تمہارے اوپر سختیاں، تنگیاں، تکلیفیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے منہ سے بغض اور نفرت کی باتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہے وہ تو بہت بڑا ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے تمہارے لیے ان آیات کو کھول کے بیان کر دیا اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں جتنی زبردست طریقے سے وضاحت کی گئی ہے اور ان کی تصویر کشی کی گئی ہے، یہ اچھے سلوک کے لائق نہیں ہیں۔ یہ لوگ کسی طرح معافی کے لائق نہیں ہیں، دوستی اور ہمدردی کے لائق نہیں ہیں۔ یہ تو ایسی ہے جیسے دنیا میں سانپ اور بچھو ہوتے ہیں، اور وہ ہر قریب آنے والے کو ڈس دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ بڑے زہریلے ہیں، ان کے دلوں کے پروگرام وہ بھی بہت زہریلے، اور ان کی زبان سے بھی جو لفظ نکلتے ہیں وہ بھی زہر سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم،
پھر تم وہی ہو، ان یہود و نصارہ سے، ان بنی اسرائیل سے تم محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور تم اللہ کی کتاب ساری پر ایمان رکھتے ہو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب تم سے الگ ہوتے ہیں تو تم پر اپنے ہاتھوں کو غصے سے کاٹتے ہیں۔ یہ حالات ہیں ان کے۔ کاش کہ امت مسلمہ کے لیڈران، حکمران، اعلیٰ درجے کے افسران، قائدین، یہ لوگ دنیا کے ان بدترین لوگوں کو اچھی طرح پہچانتے اور اپنے دینی دنیاوی دونوں مفادات میں ان لوگوں سے دور رہتے، کیونکہ یہ لوگ اوپر سے اچھا روپ دھار کر، ہمدردی کا روپ دھار کر، ایمان اور دنیا کا سب عزت اور مال چھیننا چاہتے ہیں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ہمیں ایک ایسی کتاب دی ہے جس کے اندر ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، جس کے اندر ہمیں رہنمائی دی گئی ہے، قدم قدم کی رہنمائی دی گئی۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن کو اپنا امام بناتے ہیں، جو قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں، جو قرآن سے محبت کرتے ہیں، قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں، قرآن سے روشنی لیتے ہیں اور قرآن پاک کا رستہ اختیار کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا رستہ ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس میں کبھی کوئی لفظ تبدیل ہونے والا نہیں ہے۔ آسمان سے جتنی کتابیں نازل ہوئیں، واحد قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی اور قیامت تک ہوگی بھی نہیں۔ باقی سب کتابیں بدل گئیں، تو اس کتاب کی قدر کرنی چاہیے۔ امت مسلمہ کے ان ذمہ داران کو جو اپنے پاس اختیار و قوت رکھتے ہیں، جو اپنے مسلمانوں کی قیادت اور لیڈری کر رہے ہیں، ان کو چاہیے وہ اس دنیا کے ان بدترین، گندے، درندے اور برے لوگوں سے بچ جائیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا، تم جنہیں دوست بنانا چاہتے ہو یہ لوگ تو اتنے دل کے برے ہیں کہ تمہیں جس شے میں نقصان پہنچے تو خوش ہوتے ہیں، اور تمہیں جہاں فائدہ ملے وہاں یہ لوگ بہت برا سمجھتے ہیں، بہت دل کے اندر برا جانتے ہیں۔ مسلمانوں کو ترقی ملے دنیا کی یا پھر ملکی لیول پر، کوئی فائدہ تجارت کا، تعلیم کا اور معیشت کا کسی بھی لحاظ سے ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتا، وہ دل کے اندر بہت کڑتے، بڑی نفرت کرتے ہیں۔ تو پھر ان بنی اسرائیل سے بچنے کا کیا رستہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ رستہ بھی اسی سورہ کے اندر بیان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور دنیا کے کافروں کے مقابلے میں تم سب ایک ہو جاؤ، اتفاق اور اتحاد قائم رکھو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ بندی نہ کرو۔ یہ ہے بچنے کا رستہ، اللہ سے ڈر کر اتفاق، اتحاد رکھو، چھوٹے چھوٹے اختلافات، چھوٹے چھوٹے تنازعات کوئی معنی نہیں رکھتے، ایک دوسرے کا احساس، ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کا ساتھ دینا یہ قائم رکھو، ایک امت بن کر رہو اور فرقہ بندی نہ اختیار کرو۔ یہاں چھوٹی سی بات سمجھنی چاہیے، فرقہ بندی یہ اتفاق و اتحاد کو توڑ دیتی ہے، لیکن جو اختلافات ہوتے ہیں وہ فرقہ بندی نہیں پیدا کرتے۔ اختلافات تو صحابہ کرام میں بھی ہوئے، اختلافات تو ہر علم والے میں ہو جاتے ہیں، علمی اختلاف، کسی بات کا مفہوم یا کسی مسئلے کا مطلب، اس کے اندر کچھ فرق آ سکتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک دوسرے پر فتویٰ بازی اور مقابلہ بازی
شدت بازی شروع کر دی جائے، بلکہ اختلاف کے باوجود احترام باہمی اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون باہمی ہونا چاہیے۔ اگر یہ چیز موجود ہو کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق و اتحاد، باہمی تعلقات بہتر ہوں، تو پھر اختلاف صرف اختلاف ہے، اس میں کوئی برائی نہیں۔ وہ بہت سارے نیک لوگ، صحابہ، اولیاء، محدثین، مفتیان ان کے اندر ہو جاتا ہے، لیکن جب فتویٰ بازی اور اس کے اندر حملے اور ایک دوسرے سے مقابلے شروع ہو جائیں، ایک دوسرے کو کافر وغیرہ کہنا شروع ہو جائیں، یہ فرقہ ہے۔ اس بات سے منع کیا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ضد اور مخالفت یہاں تک نہ لے جاؤ کہ تم ایک دوسرے پر حملہ جائز سمجھو، ایک دوسرے کو مارنا اور ایک دوسرے کو کی جان اور عزت حلال جاننے لگ جاؤ۔ پھر ارشاد فرمایا امر بالمعروف و نہی عن المنکر اختیار کرو، تم بہترین امت ہو، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے۔ تم یہ کام کرتے رہو گے تو پھر اللہ رب العالمین تمہیں ایسی بہترین امت بنا کے رکھے گا جو نیکی کا حکم دیتے رہیں، برائی سے منع کرتے رہیں، فرقہ بازی سے رک جائیں، اتفاق و اتحاد رکھیں، اللہ کا خوف رکھیں، تو پھر بنی اسرائیل تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ہماری گفتگو کا تیسرا حصہ ہے غزوہ احد۔ غزوہ احد کا چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ نے تفصیلی ذکر فرمایا۔ اس غزوہ کی صرف دو باتیں ہم کریں گے۔ پہلی بات، صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے درہ پر تیر انداز جو مقرر تھے، انہوں نے غلط فہمی سے وہ جگہ چھوڑ دی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو چھوڑنے سے منع فرمایا تھا اور ارشاد فرمایا تھا کہ ہمیں فتح ہو، شکست ہو، ہم کٹ جائیں، ہمیں ذبح کر دیا جائے، ہمارے ساتھ کوئی صورتحال بھی پیش آئے، درندے نوچ جائیں، تم لوگ اپنا درہ چھوڑ کر نیچے نہیں آؤ گے۔ یہ فرمان تھا اور یہ حکم جاری کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن صحابہ اکرام کو یہ غلطی ہوئی کہ شاید یہ فتح کی حد تک ہے، اب تو فتح ہو چکی ہے تو ہمیں نیچے آ جانا چاہیے اور ہمیں مال غنیمت جمع کرنا چاہیے۔ تو اس پر پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار کی طرف سے ایک دستہ پر مقرر تھے، وہ اپنا دستہ لے کر آ کر دوبارہ حملہ کر کے ساری جنگ کی کایا پلٹ کے رکھ دیتے ہیں، ساری فتح کا معاملہ الٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اس وقت پھر بہت زیادہ افسوسناک حالت پیش آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شدید زخموں کے اندر مبتلا ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بھی زخمی ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت بھی ٹوٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے، صحابہ اکرام بھی لہو لہان ہو گئے، 70 کے قریب صحابہ اکرام شہید ہو گئے اور باقی سب کے سب زخمی اور شدید زخمی ہو چکے تھے۔ تو یہ جو صورتحال پیش آئی تو اس میں سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑنا، اگرچہ وہ غلط فہمی میں ہوا ہے، اگرچہ نادانی میں ہوا ہے، بالکل آمدن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن جو غلطی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ چھوڑ بیٹھے، آپ کا فرمان چھوڑ بیٹھے، آپ کی حدیث چھوڑ بیٹھے، تو وہ پھر اس طرح نتیجہ اور اپنا معاملہ خراب کر بیٹھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک یہ بڑا سبق دیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اس اطاعت کے اندر ہی دنیا آخرت کی بھلائیاں رکھی گئی ہیں۔ تو دوسرا اس معاملے کا یہ ہے کہ جب یہ صورتحال مسلمانوں کی بنی تو منافقوں نے بہت زیادہ یہ طعن و تشنیع کرنا شروع کر دی، کیونکہ منافقین کا وتیرہ ہے جب مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی پہنچتی تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ منافقین اصل میں یہودیوں کے ساتھی ہوتے ہیں۔ یہود بنی اسرائیل مسلمانوں پر کوئی اچھائی آئے تو ان کو بڑی ناگوار گزرتی ہے، کوئی نقصان پہنچ جائے مسلمانوں کو تو ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ یہی حال منافق کا ہوتا ہے، یہی حال منافقین کے دلوں کا ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کا نقصان دیکھ کر، مسلمانوں کا دکھ دیکھ کر، مسلمانوں کی پریشانیاں دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں، دل کے اندر راضی ہوتے ہیں کہ یہ لوگ مشقت میں پھنس جائیں،
اور اگر مسلمانوں کو کوئی فتح نصیب ہو جائے، اچھائی نصیب ہو جائے، ترقی نصیب ہو جائے، تو اس وقت یہ بہت زیادہ ناراض اور بہت زیادہ دل کے اندر مغموم ہو جاتے ہیں، افسردہ ہو جاتے ہیں اور اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ لہٰذا منافقین نے یہی رویہ اختیار کیا کہ جب مسلمانوں پر یہ دکھ کا وقت آیا اور زخمی حالت اور شہداء اتنے زیادہ ہوئے، تو یہ دیکھ کر منافقین نے بہت طعنے دیے، بہت زیادہ زبان کے نشتر چلائے اور بہت زیادہ زخموں پر نمک چھڑکنے والی حرکت کی۔ کہنے لگے تم نے ہمارا مشورہ نہیں مانا تھا، اگر تم ہماری بات مانتے تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی۔ بیچ میں کہنے لگے اسی وجہ سے تم نے اتنے لوگوں کو مروا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہو جب تمہارے پاس موت آئے گی تو تم اپنی موت روک کے دکھانا۔ کوئی بھی مصیبت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک اللہ تعالیٰ نے اسے لکھ نہ دیا ہو۔ ہمارے لیے جو لکھا تھا یہ ہمارا نصیب تھا، ہماری تقدیر تھی، ہمارا حصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے لکھا تھا وہ ہو گیا، بس بات ختم۔ اسی طرح اور کتنی باتوں کی وہ تن و تشنیح کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہداء کے حوالے سے بھی فرمایا ان کو مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں رزق بھی پا رہے ہیں، خوشیاں بھی منا رہے ہیں، جنتوں کے مہمان بن چکے ہیں۔ غزوہ احد کے اندر ایک خبر یہ بھی پھیلا دی گئی کہ آپ وفات پا گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صحابہ پریشان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رسولوں کی طرح ایک رسول ہیں، تو رسول کا کام اللہ کے پیغام پہنچانا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وفات کے ساتھ یا شہادت کے ساتھ اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں تو کیا تم ان کا دیا ہوا رستہ اور اللہ کا دیا ہوا دین اسے چھوڑ کر ناشکرے بن جاؤ گے، دین چھوڑ دو گے، اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ یہ بات بڑی ایک نصیحت تھی، ایک بہت بڑی تربیت تھی جو فرمائی۔ اور ایسا ہی ہوا جب حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت مبارکہ جو غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی تھی، وہی آیت مبارکہ پڑھ کر سارے صحابہ کو اور قیامت تک آنے والے آپ کے امتیوں کو یہ سبق دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وفات پا گئے ہیں تو ہم دین کا رستہ چھوڑنے کی اجازت نہیں رکھتے، ہمیں وہ دین دے کر گئے ہیں جس دین پر چلنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس جا پہنچے ہیں، دنیا کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موت کا جام پی کر اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے جا چکے۔ اب آخری بات جو پانچواں بلکہ اسی کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر غزوہ احد پر بہت تسلی دی، حوصلہ دیا، جنت کی باتیں اور نعمتیں بھی سنائی اور ساتھ فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ۔ یہ ہماری گفتگو کا چوتھا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلیاں دی۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن یہی مزاج رکھتا ہے کہ جب مسلمانوں پر کوئی مشکلات آئیں، تنگیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، آفتیں آئیں، دکھ، نقصان، پریشانی بڑھ جائے تو قرآن پاک تسلی دیتا ہے۔ صحابہ کرام اس غزوہ سے ایک دفعہ اپنے دل کو توڑ بیٹھے تھے، اپنے دل کے حوصلے پست کر بیٹھے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پستی اختیار نہ کرو، سستی اختیار نہ کرو، غم اختیار نہ کرو، تم ہی بلند ہو اگر تم ایمان والے ہو۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ فرمانے لگے إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، اگر تمہیں زخم آئے ہیں تو اسی طرح کے زخم ان کافر لوگوں کو پہلے آ چکے ہیں، ان کو تو ان زخموں پر کوئی اجر نہیں ملنے والا، لیکن تمہیں تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ تمہیں اللہ سے اجر ملنے والا ہے۔ یہ بھی تسلی دی تھی۔ پھر تیسری تسلی یوں دی وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم لوگوں پر دن پھیر کے بدل کے لاتے ہیں، فتح، شکست، بیماری، صحت، خوشحالی، تنگ دستی، تو یہ بدل بدل کے ہم دن لاتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دن بدلے ہیں، کچھ آزمانے کے لیے، کچھ سکھانے کے لیے اور کچھ ہدایت کی باتیں ان کی رہنمائی کرنے کے لیے، کچھ متنبہ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی اس میں بہت زیادہ گہری حکمتیں اور راز پنہا ہیں،
وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ چوتھی تسلی دی وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ تعالیٰ تم میں سے شہداء کو اپنی جنت کے لیے لینا چاہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جو شہید ہوئے ان کو جنت کا مہمان بنانا تھا، اس لیے شہید ہو گئے۔ پانچویں تسلی اس طرح دی کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں صحیح طریقے سے جہاد کرنے والے کتنے لوگ ہیں۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے اور جہاد کرنے والوں کو جاننا چاہتا۔ اور چھٹی تسلی اس طرح دی کہ جو اللہ نے تقدیر میں مقرر فرمایا وہ ایسا ہی تھا۔ ساتویں تسلی یہ تھی کہ شہداء کا مقام اللہ تعالیٰ نے بڑا بلند رکھا ہے اور وہ زندہ ہیں، خوش ہیں، جنت کے اندر ہے۔ آٹھویں اور آخری تسلی یوں دی حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، کہ اگر یہ شکست کا معاملہ بنا ہے یا نقصان ہوا ہے یا تمہاری سوچوں کے خلاف نتیجہ بنا ہے، تو اصل میں اس کے پیچھے ایک یہ راز بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنا چاہتا ہے۔ تو مشکل حالات کے اندر کھرے اور کھوٹے الگ ہو جایا کرتے ہیں، لہٰذا یہ مشکل وقت جب مسلمانوں پر آیا تو منافقین سب کے سب اندر سے نکل گئے، سب کے سب سامنے آگے بے نقاب ہو گئے، پہچانے گئے۔ تو 8 باتیں اللہ تعالیٰ نے تسلی کی فرمائیں۔ اس کے بعد آخری رکوع سورہ آل عمران کا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اولو الالباب کی صفتیں بیان کی ہیں اپنی توحید بیان کر کے۔ تو اس توحید کی پہچان اور قدر کرنے والے اولو الالباب، پھر ان کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے، پھر ان کے اللہ تعالیٰ سے امیدوں کا ذکر کیا ہے۔ تو اس کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو مکمل کیا گیا ہے۔ اب ہمارے اس گفتگو کا 5واں اور آخری حصہ کہ اس پارہ میں سورۃ النساء کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ النساء کے اندر عورتوں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، وصیت اور وراثت کے احکامات بتائے گئے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ حقوق ہیں جو عورتوں کو نہیں دیے جاتے تھے، یتیموں کو نہیں دیے جاتے تھے، اور پھر عزیز و اقارب میں وراثت تقسیم نہیں کی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مضبوط احکامات اس قرآن پاک میں نازل فرما کر یتیموں کو، عورتوں کو حق عطا کر دیے۔ جن یتیموں کا کوئی سہارا نہیں تھا، جن عورتوں کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی آواز مقرر کر دی کہ اس دنیا کے اندر سب سے اونچی آواز قرآن کی آواز ہے۔ اس قرآن نے، دین اسلام نے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں، بچوں کو، یتیموں کو ان کے حقوق دے دیے، اور پھر وراثت کے اصول بھی وضع کر دیے گئے قرآن پاک میں۔ اس پارے کے آخر میں حرام رشتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ کن عورتوں کے ساتھ رشتہ کرنا، نکاح کرنا حرام ہے، ان کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت